بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے کہ آزمائش پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہو چکی تھی، دوسری طرف آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا نزول بھی یوں برسا کہ ہر زبان یہ پکار اٹھی، سردار عبد المطلب کے بیٹے کے گھر آنے والا بچہ بڑا مبارک ہے، قوم کے لیے نیک فال ہے، عطیہ ہے، کرم ہے، رحمت ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے سردار عبد المطلب نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے اے عبد المطلب کنواں کھودو، حاجی پریشان ہیں، ان کو پاکیزہ پانی دو۔ حالت خواب میں سردار نے پوچھا پاکیزہ پانی کہاں ہے؟ تب آنکھ کھل گئی، ارے یہ تو خواب تھا۔ مگر دوسری شب پھر یہی بشارت ہوئی، آب زمزم نکالو، لوگوں کو پاکیزہ پانی دو۔ تیسری شب جب یہ بشارت ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا آب زمزم کہاں ہے؟ تب جواب ملا جہاں لال چونچ والا کوا آ کر بیٹھتا ہے اور زمین پر چونچ مارتا ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی، دل میں خوشی محسوس ہوئی، تلاش رنگ لائی، وہ جگہ مل گئی جہاں پر لال چونچ والا کوا بیٹھتا تھا۔ اپنے بیٹوں کو ہمراہ لیا، زمین کی کھدائی شروع کر دی، محنت رنگ لائی، جھلمل جھلمل کرتا سفید پانی پا کر لوگ ششدر رہ گئے، خوشی سے سب کے چہرے تمتما گئے تھے۔ یہ مقدس پانی ان سے گم ہو گیا تھا جس کا سب کو قلق تھا۔ جب آرزو کا ثمر سامنے چمکا تو بے ساختہ زبانوں نے گواہی دی، عبداللہ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پوری قوم کے لیے باعث برکت ہے۔ آب زمزم کیسے گم ہو گیا تھا، آئیے ماضی کے جھروکوں سے جھانکیں۔ عمرو بن حارث جرحی مکہ کا سردار تھا، وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر تھا جبکہ مکہ کے لوگ بھٹک گئے تھے، بتوں کے پجاری بن گئے تھے۔ حارث جرحی یہ دیکھ کر کرتا تھا، انہیں تبلیغ کرتا، بت پرستی سے روکتا، مسافروں کو لوٹنا، انسانی جانوں کا لہو بتوں کے آگے بہانا، انہیں سجدہ کرنا، شراب نوشی ان کا من پسند مشغلہ تھا، حرام کاری ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، عورتیں لذت طعام کی طرح خلوت قدوں میں سجائی جاتی، پھر پھول کی پنکھڑیوں کی طرح مسل کر پھینک دی جاتی۔ عمرو بن حارث جرحی کا دل ان ناپسندیدہ اعمال کے سبب قوم سے متنفر ہوتا گیا، اپنے اندیکھے رب کا خوف غالب ہوا، نصیحت بے اثر ہو گئی تو غصے سے بھنا گیا، ترک وطن پر آمادہ ہو گیا۔ سزا یہ تجویز کی کہ یہ پاک پانی ہے اور یہ بت پرست اس قابل نہیں، اس لیے آب زمزم کا کنواں بند کرواتا گیا۔ سالہ سال گزر گئے اور اب وہاں قربانیاں دی جانے لگی تھیں۔ بشارت آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کی گہما گہمی میں ہنوز کوئی فرق نہ آیا تھا، آہو فغاں تھم چکا تھا، معمولات زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو چکی تھی، مگر ایک دل تھا جو بلبلا رہا تھا، کملا گیا تھا، مرجھایا دل حزین حسرت سے اپنی ہر سمت دیکھتا۔ شوہر کی قربت خواب بن چکی تھی، زمانہ ولادت قریب تر ہوتا جا رہا تھا، دبے پاؤں آنے والے حادثات کوہ گراں بن کر گرتے ہیں، جو حاشیہ خیال میں نہ ہو وہ ہو جاتا ہے، کون بکھرا، کون اجڑا، کون تحقیق آیا، وقت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، بڑے کربناک لمحات ہوتے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے، سمیٹے نہیں سمٹتے، کچھ نہ کہنے کچھ نہ سننے کا گھاؤ تھا جس میں بی بی آمنہ خاتون تھی، جان لیوا کشمکش سے دوچار، مزمل اور اداس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زمانہ حمل گرانی یا بار محسوس نہ ہوتا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ فرحت تازگی محسوس ہوتی تھی، غم اپنی جگہ مسلم، مگر آنے والے ننھے مسعود کی برکتیں تھیں جو مجھے توانائی عطا ہو رہی تھی۔ وقت اور آگے سرکا تو انہوں نے واقعات نے غرق حیرت کر دیا، غیبی صدائیں سنتی تھیں، تقدیر انسانی بخت آور ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہدایت لے کر عالم وجود میں جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ خوشبو سے در و بام مہک اٹھتے تھے، عالم خواب میں مسلسل ایک خواب آ رہا تھا، بشارت دینے والا بشارت دے رہا تھا۔ اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے لخت جگر نور نظر کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اپنے مولود مسعود کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ آپ خواب سے چونک جاتی، شرم و حیا کا شدید غلبہ ہوتا تھا، جس کے تحت آپ نام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو کسی کے گوش گزار نہ کر سکیں۔
ہاں، مرحوم شوہر پاس ہوتے تو ضرور یہ خوشخبری سنا دیتی۔ آپ کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تو بڑی بوڑھی عورتیں چونک جاتی، گھبرا کر کہتی بہو خوشبو نہ لگایا کرو سایہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہر رات عالم خواب میں ششدر حیران ہوتی، جب آنے والی مقدس بیویوں سے متعارف کرائی جاتی، ان کی پرکشش شخصیت متاثر کن ہوتی تھی، دل و نظر محو نظارہ ہوتا تو روح میں تازگی سموتی محسوس ہوتی، ڈر اور خوف کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ حوروں کی مانند پاکیزہ سراپا نورانی آگے بڑھ کر فرماتی، میں عیسیٰ روح اللہ کی کنواری ماں مریم علیہ السلام ہوں۔ روشن روشن لب و لہجہ، دل فریب انداز گفتگو، مہدی علیہ السلام مبارک ہو۔ دوسری شب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، نوید ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، نوید مسیحہ مبارک ہو۔ تیسری شب حضرت آسیہ زوجہ فرعون تشریف لائیں، مکی مبارک ہو۔ عزت و احترام کا دیا ہر بشارت سے جھلک رہا تھا۔ معجزات ظہور پذیر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہونے لگے تھے۔ ولادت پاک سے 50 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ حاکم ابرہ بن الشرم کی نیت میں فطور آیا۔ زائرین کعبہ کا اجتماع دل میں کھٹکنے لگا، جذبات حسد سے جلنے بھجنے لگا، دماغ میں شیطانی وسوسہ فطور میں بدلنے لگا۔ مکہ کے شہر کو ختم کرنا مقصود زندگی بنا لیا اور منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑا شاندار مندر تعمیر ہونے لگا، دام و درہم کے منہ کھل گئے، سینکڑوں مزدور کام پر لگ گئے۔ مندر تعمیر ہو گیا تو لوگوں کو دعوت دی، آؤ دیکھو یہ اتنا شاندار مندر تم سب کے لیے ہے، اب کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور خانہ کعبہ نعوذ باللہ مسمار کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی خبر تشویشناک تھی، اہل مکہ غصے سے اپنے ہاتھ مروڑ رہے تھے، طرح طرح کی پیشن گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک شخص نفیل خشی نے غیظ و غضب سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ رات کو چھپ کر مندر پہنچا اور جگہ جگہ نجاست پھیلائی۔ حاکم یمن کو اطلاع ملی تو سمجھ گیا یہ کارستانی مکہ والوں نے کی ہے۔ انتقامی کارروائی عمل میں آئی، بہت بڑا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوا جس میں ہاتھیوں کی کثیر تعداد تھی۔ جانتا تھا اہل مکہ ہاتھیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ محرم کا مبارک مہینہ تھا، یہ ماہ مقدس میں جنگ منع تھی۔ ابھی حاجی رخت سفر باندھ رہے تھے، کچھ قافلے جا چکے تھے، کچھ حالت سفر میں تھے۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ابرہ نے جابرانہ روش اپنائی، مکہ سے تھوڑے دور قیام کیا، پھر حکم دیا جاؤ اہل مکہ کے جانور پکڑ کر لاؤ اور اپنے مویشی کھیتوں میں چرنے چھوڑ دو۔ لوگ سردار عبد المطلب کے جانور پکڑ لائے۔ عبد المطلب نے سنا تو ابرہ کے پاس گئے اور کہا، میرے جانور چھوڑ دو۔ ابرہ ہنس پڑا، پھر تکبر سے بولا، ارے واہ کیا کہنے، جانوروں کی بڑی فکر ہو گئی، کیا تم کو میرا جاہ جلال، میرا اتنا بڑا لشکر نظر نہ آیا؟ تم نے کعبہ کے سلسلے میں گفت و شنید نہ کی، نہ ہراساں ہوئے، نہ دعوت جنگ پر احتجاج کیا، نہ مقابلے کا چیلنج۔ میں نے تو تمہاری بہادری کی، شیروزی کی بڑی شہرت سنی ہے۔ میں کعبہ محترم کا رکھوالا ہوں، ادنیٰ غلام ہوں، کعبہ کا مالک خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ سردار نے جواب دیا۔ ابرہہ نے مایوسی سے سر کو جنبش دی، جانور واپس کر دیے، مگر شش و پنج میں پڑ گیا۔ گھبراہٹ میں یہی عقل میں آئی ضرور کوئی سازش ہے، اور اس سازش کا کلا کما یوں کیا کہ حملے میں تاخیر کی گنجائش نہ رکھی، فوری حملہ کا حکم دیا۔ ہاتھیوں کا خوفناک جنگل تھا جو سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ ادھر اہل مکہ بے حد خوف زدہ ہو گئے، حملہ ہوا چاہتا ہے، اس سے مدد مانگیں، اتنا وقت نہ تھا۔ تب سردار عبد المطلب نے لوگوں کو حکم دیا، سب اہل مکہ اپنے اہل و عیال سمیت پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور غاروں میں روپوش ہو جائیں۔ سید القریش نے پہاڑ پر چڑھ کر سب سے دعا کی اپیل کی، رو رو کر سب دعا کرنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، ہماری مدد فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعائیں لبوں پر تھیں، آنکھوں سے اشک ٹپک رہے تھے کہ ابرہہ کا حملہ ہو گیا۔ اچانک سمندر کی طرف سے بادلوں کا طوفان اٹھا، ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ لوگوں نے گھبرا کر آسمان کی سمت دیکھا تو دعا مانگتے لب ساخت ہو گئے۔
حیرت سے زبانیں کنگ ہو گئیں، حد نگاہ تک ابابیل نظر آ رہے تھے جن کے منہ میں مسور کے دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ پھر کوہرام مچ گیا، قیامت کا سماں چھا گیا۔ ننھے پرندے سنگریزے برسا رہے تھے جو گولیوں سے زیادہ تباہ کن تھے۔ ہاتھیوں کے جسم تڑپ رہے تھے، بھاگتے ہاتھیوں کے قدموں تلے انسانی جانیں تڑپ رہی تھیں۔ ابرہہ تیزی سے یمن کی سمت بھاگا مگر راہ میں اس کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ صنعا تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل گنجا ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، اسی حالت میں مر گیا، اور اس کے شہر میں 80 سال پہلی بار چیچک اور خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ آسمانی لشکر نے مکہ فتح کر لیا۔ لوگ سید القریش کو مبارکباد دینے لگے۔ عبداللہ کے گھر بڑی بابرکت ولادت ہونے والی ہے۔ حالات گواہی دے رہے تھے، زبانیں اقرار کر رہی تھیں، ہواؤں میں فضاؤں میں زمانہ دراز سے دعائیں گردش کر رہی تھیں جس کے لیے ہمارے پیشوا اور ہمارے رہبر اعظم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ دعا اب باب اجابت ہونے والی تھی۔ تعمیر کعبہ جاری تھا۔ مقدس ابراہیم علیہ السلام کی زبان فصاحت پر لفظوں کے موتی بکھیر رہی تھی، ہوائیں محظوظ کر رہی تھیں، فضائیں سمٹ رہی تھیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے ہی میں سے ایک پیغمبر انہیں عطا فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ کرے۔ آپ نے فرمایا وہ نبی عربی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا، یعنی باطل کے خلاف، اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا۔ وہ اپنے سب بھائیوں کے ساتھ بود و باش کرے گا۔ قدیم عہد نامہ کے باب پیدائش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3000 سال قبل کی پیشن گوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بشارت دی، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ انجیل یوحنا کے 16ویں باب میں نزول برکات کا سلسلہ جاری تھا۔ مکہ میں بارشوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ قحط سالی کے خطرات سے لوگ ہراساں تھے، لیکن اس سال خوب بارشیں ہوئیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی چھا گئی، جانور بھی تر و تازہ ہو گئے، خوب دودھ دینے لگے۔ کیا مبارک سال ہے جب سے آمنہ بی بی حاملہ ہوئی ہیں، ابر رحمت چھا گئی ہے، وقت بڑا مرہم ہے، ہر غم کو بھلانے میں مددگار ہے۔ آمنہ خاتون اگرچہ دلگیر تھیں مگر حالات سے سمجھوتہ کر چکی تھیں اور اب آنے والے لگتے جگر کی آمد کی منتظر تھیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔